سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. تمام احباب محبت سے مل کر بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بے حد و بے حساب حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین جل شانہ وعز اسمہ کے لیے، جس نے اپنے بے پایاں لطف و کرم سے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی. سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کا اعزاز و افتخار نصیب فرمایا، اور آج کی اس پاکیزہ اور بابرکت پر نور تقریب سعید میں حاضر ہو کر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک سے اپنے ظاہر و باطن کو اجالنے کی توفیق عطا فرمائی. بے انتہا درود و سلام اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے آقا و مولا سید کائنات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور رہبر اور معلم و پیشوا بن کر تشریف لائے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بے سہاروں کا سہارا اور بے آسروں کا آسرا بنا کر مبعوث فرمایا. رب کائنات ہمیں حضور کی سچی محبت اور کامل اتباع کی نعمت نصیب فرمائے، اسی پر زندگی اور اسی پر خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. حمد و صلات کے بعد زینت مجلس، رونق محفل، جگر گوشائے حضور اشرف العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ غلام فرید الدین صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، معزز و موقر علماء کرام، ثنا خان حضرات، بزرگ و عزیز و دوستو، آج کی یہ خوبصورت اور باوقار پر نور تقریب سعید نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے حضور کی اس دنیا میں جلوہ گری اور تشریف آوری کی خوشی پر اظہار مسرت و فرحت کرنے کے لیے منعقد کی ہے. جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے، جنہوں نے اس کا اہتمام و انصرام کیا، رب کریم سب کو قدم قدم پہ، سانس سانس پہ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب، حضور کی سچی محبت اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا ہم سب کو حقدار بنائے. اللہ جل شانہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفعت ذکر کا اور آپ کے ذکر پاک کو بلند کرنے کا وہ خدائی اہتمام فرمایا کہ اس روئے زمین پر کسی بھی کونے میں، کسی بھی ملک کے کسی بھی گوشے میں انسان پہنچ جائے، سائنسدان کہتے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس لمحے میں کائنات میں حضور کا ذکر نہ گونج رہا ہو. اگر اب یہاں رات ہے تو کہیں پہ فجر کا وقت ہوگا، کہیں ظہر کا، کہیں عصر کا، کہیں مغرب کا. وقت بدلتے رہتے ہیں، ہر وقت کہیں نہ کہیں نماز کا، اذان کا وقت آتا رہتا ہے.
اور فضائیں جہاں رب کی توحید کے نعروں سے گونجتی ہیں وہیں حضور کی رسالت کے نعروں سے بھی گونجتی رہتی ہیں۔ شاعر بارگاہ رسالت حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں: ضم الالہ اسم النبی باسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کا نام اپنے نام کے ساتھ اس طرح ملا دیا ہے کہ اذانوں میں، اقامتوں میں جہاں جہاں بھی رب کا نام بلند ہوتا ہے اس کے محبوب کے نام کو بھی بلند کیا جاتا ہے۔ اور دنیا میں عام طور پہ آپ دیکھیں تو لوگ پیسے دے کے اپنے چرچے کرواتے ہیں، اپنے اشتہار لگواتے ہیں، اپنے بڑے بڑے نام لکھواتے ہیں کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے، اور ہمارے نام لینے سے یا لوگوں کے ذکر کرنے سے ان کا نام بلند ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہیں کہ جو صدق کے دل سے ان کا ذکر کر لے رب اس کے نام کو بھی بلندیاں عطا فرما لے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پھر مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی کی بھی بات کی جائے تو جس کے بارے میں بات کی جائے گی اس کا نام بلند ہوگا، لیکن میں اپنے کلام کی عزت اور اس کا وقار بلند کرنے کے لیے اس میں حضور کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہوں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے میرے کلام کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہاں حضور کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ تو اللہ نے بلند کر دیا ہے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ اس آقا کا نام لیں گے تو ہمیں تسکین بھی ملے گی اور رب کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا۔ یہ بچے تھوڑا خاموشی اختیار کریں، تھوڑا خاموشی کے ساتھ۔ میں نے آپ کے سامنے آج جس عنوان پہ کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں وہ ہر صاحب ایمان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور انتہائی توجہ طلب موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں مختلف رشتوں ناتوں میں باندھا ہوا ہے، مختلف تعلقات ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ایک رشتہ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ایک ناتا اور تعلق ہے، اپنی برادری کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ جتنا کسی کے ساتھ رشتہ زیادہ قریبی ہوگا اتنے اس کے حقوق بھی زیادہ ہوں گے۔ جسمانی رشتوں میں ماں باپ چونکہ سب سے قریب ہیں تو ماں باپ کے حقوق اس قدر زیادہ ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی نیک صالح فرما بردار بیٹا یا بیٹی ایک نظر شفقت اور محبت ماں باپ کے چہرے پہ ڈالے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر جتنا کسی کا رشتہ ناتا تعلق زیادہ ہوتا جائے گا اتنے ہی اس کے حقوق زیادہ ہوں گے، ان حقوق کا لحاظ رکھنا اتنا زیادہ ضروری اور اہم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات والا صفات جس کے ساتھ ہمارا بندگی کا تعلق ہے، عبودیت کا تعلق ہے، اس کی ذات کے بعد اس کائنات میں اہل ایمان کا سب سے گہرا تعلق اور سب سے عظیم ترین تعلق جس ہستی کے ساتھ ہے وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب حضور کے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہے کہ رب فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی اہل ایمان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان کے قریب ہیں، تو پھر اس نبی کے حقوق جو ہمارے اوپر لازم ہیں ایک امتی کی حیثیت سے انہیں جاننا، انہیں پہچاننا اور اپنی ساری زندگی حسب طاقت ان کی بجا آوری میں گزارنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے۔ آج ہم نے ان حقوق کو سمجھ کے جانا ہے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی، ان کی بجا آوری کی کوشش کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق جو ہمارے اوپر، ہماری گردنوں کے اوپر لازم ہے وہ یہ ہے کہ ہم دل و جان سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا سچا پیغمبر اور سچا نبی تسلیم کریں۔ حضور کی صداقت پر ایمان، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی پر ایمان، آپ کی نبوت اور رسالت پر دل و جان سے ایمان رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق ہے جو امت کے اوپر واجب ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
سچا نبی ماننے کا مطلب کیا ہے؟ حضور کو سچا نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے لب مبارک سے جو بھی نکلا ہے وہ رب کا پیغام بن کے نکلا ہے۔ حضور جو لے کر آئے، جو نظام لے کر آئے، جو پیغام لے کر آئے، حضور نے جو طرز زندگی ہمیں سکھایا ہے، اس سے زیادہ سچا، اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ صاف ستھرا کوئی طرز زندگی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج جب ایک طرف حضور کی شریعت آ جائے اور دوسری طرف رسم و رواج آ جائے، دوسری طرف اپنی ذاتی پسند ناپسند آ جائے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت پر، آپ کی نبوت اور رسالت پر، آپ کے لائے ہوئے دین اور نظام کی سچائی پر جس کا صدق دل سے ایمان ہوگا، اس کے بدن کا بال بال یہ گواہی دے گا کہ میری پسند میرے لیے اتنی کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی جتنی اللہ کے محبوب کی پسند میرے لیے کارآمد ہے۔ حضور نے جو بات ہمیں بتائی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رستہ ہمیں سکھایا ہے، میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں گا تو بات بہت واضح ہو جائے گی۔ لوگ اپنے لیے رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو مختلف چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے اپنی امت کی کیا رہنمائی فرمائی؟ فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، 4 چیزوں کی بنا پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ رشتہ پسند کرتے ہوئے لوگ 4 چیزیں دیکھتے ہیں، حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے خاندانی عزت اور وقار کو دیکھا جاتا ہے، معاشرتی منصب اور عہدے کو دیکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بیان فرمانے کے بعد امت کو جو رستہ عطا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر انتخاب کرنا ہی ہے تو اپنے لیے کسی دیندار عورت کا انتخاب کرو، با کردار عورت کا انتخاب کرو، پاکیزہ نیک اور صالحہ عورت کا انتخاب کرو۔ اب دیکھ لیجئے کہ جو مال و دولت کو بنیاد بنا کر رشتے کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، 6 مہینے بھی نہیں گزرتے کہ وہی مال و دولت دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حسن و جمال کو دیکھ کے اگر رشتے کیے جاتے ہیں تو وہ ناز نخرے ہی پورے ہونے میں نہیں آتے، اور چند مہینوں کے بعد اور چند ہفتوں کے بعد جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر خاندانی منصب کو سامنے رکھ کے نکاح کیا جاتا ہے، اس میں بھی دوریاں اور دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج بھی اگر کوئی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت کو اور آپ کے اس عمل کو سامنے رکھ کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی وہ رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں کہ جب دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، علم دین کی شمع روشن ہوتی ہے، کردار میں پاکیزگی ہوتی ہے، تو میاں بیوی میں اگر ایک دوسرے کی حق تلفی بھی ہو جائے اور کسی سے کوئی معمولی غلطی کا ظہور بھی ہو جائے تو حضور کی سنت پہ عمل کر کے اگر رشتہ ازدواج میں منسلک ہوگا تو ساری زندگی حضور کی سنت کی برکت سے راحت اور آرام کے ساتھ بسر ہو جائے گی۔ تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا حق ہے ہمارے اوپر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو حرام کیا، ہم صرف اسے حرام ہی نہ سمجھیں، ہمارا دل گواہی دے کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی، اور جس چیز کا حضور نے حکم دیا اس کے اندر ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، وہ چیز ہمیں کسی دنیا کے اندر ناکامی سے دوچار نہیں کر سکتی۔ یہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ حق ہے کہ جو ہر امتی کے اوپر واجب ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے اور ایران کے علاقے فتح ہوتے ہیں، بے شمار مال غنیمت جانوروں پہ لاد کے مدینہ طیبہ لایا جاتا ہے، اور اس سے پہلے جب وہ علاقے فتح ہوتے ہیں تو جو فاتح ہیں ان علاقوں کے اور لشکر کے کمانڈر ہیں وہ خط لکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ ساز و سامان ہے تو اس کو مدینہ طیبہ پہنچانے کا بندوبست کیسے کیا جائے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسے مجاہدین میں امانتاً تقسیم کر دو کہ مدینہ شریف آ کر وہ واپس یہاں پہ جمع کروائیں اور پھر یہاں سے حکومت کی طرف سے، سلطنت کی طرف سے تقسیم کیا جائے مجاہدوں میں، غازیوں میں، اور بیت المال کے لیے جو حصہ ہے وہ بیت المال میں رکھا جائے۔ تو وہاں ایران میں وہ مال تقسیم ہوا، امانت کے طور پہ دیا گیا اور لسٹیں بن گئیں، اور جب یہاں آ کے وہ واپس اکٹھا کیا گیا اور چیک کیا گیا تو کوئی ایک سوئی بھی ان میں سے ادھر ادھر نہیں ہے۔
جب یہ پتہ چلتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین یہ تو خوشی کا موقع ہے، فرحت کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم علاقے پر آپ کو فتح عطا فرمائی ہے اور حضور کا پرچم وہاں پہ لہرایا ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ غم یا پریشانی کے آنسو نہیں ہیں، میں اس بات پہ خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی تربیت کے نتیجے میں حضور کے غلاموں کو کتنا پاکیزہ کردار عطا فرمایا ہے، کتنی اعلیٰ سیرت عطا فرمائی ہے، کہ کتنا لمبا سفر تھا اور کتنی قیمتی چیزیں تھیں جو ان کے حوالے کی گئیں بطور امانت، لیکن مجال ہے کہ کسی نے ایک سوئی یا ایک معمولی سا کپڑے کا ٹکڑا بھی ادھر ادھر کرنا گوارا کیا ہو، سب کی سب لا کے یہاں پیش کر دی ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ اپنے اوپر یہ حق سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، آپ کے لائے ہوئے نظام کو اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو وہ اپنے لیے یہ سمجھتے تھے کہ اس پر عمل کرنے سے بڑھ کر دنیا میں نہ کوئی چیز باعث عزت ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کے نزدیک قرب کا موجب ہو سکتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اپنے ہر رشتے سے بڑھ کر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کریں، حضور سے دلی پیار، ہر ناطے سے بڑھ کر، ہر رشتے سے بڑھ کر حضور سے عقیدت اور محبت، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونے اور حضور کے غلام ہونے کا ایک بنیادی تقاضا ہے اور حضور کا حق ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس طرح اپنے کتنے کتنے قریبی رشتوں سے بڑھ کے حضور سے محبت فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں شخصیات کے بارے میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفاء میں لکھا ہے کہ ادھر حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام نہیں ہوئے، اور ادھر ان کے جو والدین ہیں وہ بھی مشرف با اسلام نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ میرے چچا مشرف با اسلام ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یقیناً اس بات کی بھی فکر ہوگی کہ میرے والد مشرف با اسلام ہو جائیں، لیکن یہ دونوں ہستیاں خدا کی قسم اٹھا کے کہتی ہیں کہ ہمارے والدین کے مشرف با اسلام ہونے پر ہمیں وہ خوشی نہیں ہوگی جو حضور کے چچا کے مشرف با اسلام ہونے پہ ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے والد مسلمان ہوں گے ہمارا سینہ ٹھنڈا ہوگا، اور اگر حضور کے چچا مسلمان ہوں گے تو حضور کے دل کو راحت ملے گی، اور ایک عاشق کے دل کو راحت اس وقت ملتی ہے جب محبوب کا چہرہ خوشی سے مسکرا رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے کس حد تک محبت کی، کس حد تک حضور کا ادب، حضور کی تعظیم، حضور کا پیار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں موجزن تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عمرہ شریف کی نیت سے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پہ کفار مکہ نے روک لیا اور عمرہ کی اجازت دینے پہ رضامند نہ ہوئے، تو مذاکرات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابی اور وہ جلیل القدر حضور کی بارگاہ کے غلام کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق خاص ہوگا، اور اللہ نے جنت میں میرا رفیق عثمان بن عفان کو بنا دیا ہے۔ ان کو حضور نے روانہ فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ والوں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو انہیں کہا کہ تمہارے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، ہماری دشمنی تو معاذ اللہ تمہارے نبی کے ساتھ ہے، جن کی وجہ سے ہمارے جوان اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ گئے اور باپ دادا کے رستے سے الگ ہو گئے۔ تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ تمہارے سامنے بیت اللہ شریف موجود ہے، مطاف موجود ہے، جتنے چاہو طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو، زمزم پیو، جو بھی تم یہاں عبادت کرنا چاہتے ہو ادا کرو، تم سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اختلاف اور جھگڑا تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر، ادب پر اور تعظیم پر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگرچہ
بیت اللہ میرے سامنے ہے، مطاف میرے سامنے ہے، کوئی پابندی بھی نہیں ہے، لیکن عثمان کا ادب یہ کہتا ہے کہ عثمان طواف تبھی کرے گا جب اللہ کے محبوب طواف فرمائیں گے، میں عمرہ تبھی کروں گا۔ ادھر سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اظہار محبت ہے، اور ادھر عروہ بن مسعود ثقفی جو کفار مکہ کے نمائندے بن کر وہاں حدیبیہ میں حضور کے پاس جاتے ہیں اور وہاں کچھ دن ٹھہرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے خیمہ لگوایا، رہنے کا بندوبست کیا۔ وہ جب وہ سارے مناظر دیکھ کے مکہ میں واپس آتے ہیں تو مکہ والوں سے آ کے کہتے ہیں کہ جو منظر ان دنوں میں میری نگاہوں نے دیکھے ہیں زندگی میں کبھی نہیں دیکھے، اور ان سے لڑائی کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ مکہ والے پوچھتے ہیں کہ تم کیا دیکھ کے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں اور ادب اور تعظیم کے بڑے بڑے منظر میں نے دیکھے ہیں، لیکن واللہ ما رأیت احدا يعظمه اصحابه مثل ما يعظم اصحاب محمد محمدا، خدا کی قسم میں نے کسی کے ساتھیوں اور صحابہ کو اس کا وہ احترام کرتے نہیں دیکھا جو حضور کے صحابہ کو حضور کا احترام کرتے دیکھا۔ انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح تم نے کیا دیکھا؟ تو عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ جب وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے غلام ان کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں کے کٹورے بنا کر پیالے بنا کر وہ اس طرح نیچے بچھا لیتے ہیں کہ پانی کا جو بھی قطرہ گرتا ہے وہ کسی غلام کی ہتھیلی پہ گرتا ہے، اور پھر ہتھیلی میں لینے کے بعد وہ کرتے کیا ہیں؟ اپنے نبی کے وضو کے پانی کو اپنے چہروں پہ مل رہے ہوتے ہیں، اپنے سینوں پہ مل رہے ہوتے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ مل کے اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو اپنے نبی کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے وہ خون کا قطرہ زمین پہ کیسے گرنے دیتے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کی حضور نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ سفر پہ روانہ ہوتے وقت سواری کے اوپر جو کجاوا رکھا جاتا ہے، گھوڑے کے اوپر جو کاٹھی زین کسی جاتی ہے، امام ابو نعیم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک دن حضور روانہ ہوئے تو تھوڑا ہی آگے چل کے حضور رکے اور محسوس ہوا کہ وہ صحیح طرح کسی نہیں گئی زین۔ آپ نیچے اترے اور اس صحابی کو طلب کر کے فرمایا کہ تم نے نہیں اس کو کسا؟ عرض کیا یا رسول اللہ آج میں نہیں کس سکا۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی روانگی کا وقت آ گیا تھا اور میرا وضو نہیں تھا، میرا وضو نہیں تھا، تو میرے ادب نے اور میری تعظیم نے یہ اجازت نہیں دی کہ حضور میں اس سواری کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگاؤں کہ جس سواری کا سوار میرے محمد عربی نے بننا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ انداز محبت ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کر کے دکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے ہی پیار نہیں، صرف اسی کی اس طرح کے مناظر بھی نظر آتے ہیں کہ حضور ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، ان کے کاشانے کو جنت کا اور عرش کے لیے قابل رشک بنایا حضور نے اپنے قدوم مبارک لگا کر۔ تو پیاس لگی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا مشکیزہ تھا کہ جس سے منہ لگا کر حضور نے پانی نوش فرمایا۔ جیسے دیہاتوں میں درختوں کے ساتھ لوگوں نے برتن وغیرہ لٹکائے ہوتے ہیں، مشکیزیں لٹکائے ہوتے ہیں، تو وہ لٹکایا ہوا تھا، حضور نے اسے اتارا اور پانی نوش فرمایا۔ نوش فرمانے کے بعد حضور نے اسے واپس اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ جب حضور واپس تشریف لے گئے تو جتنی جگہ پہ حضور کے ہونٹ مبارک لگے تھے صحابی نے اتنا ٹکڑا کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا۔ آج جو لوگ ہمارے ادب کو، ہماری تعظیم کو، ہماری محبت کے طور طریقوں کو بدعت کا نام دیتے ہیں اور ان پہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اگر ہمت ہے تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں پہ بھی یہ فتویٰ لگا کر دیکھیں کہ وہ ٹکڑا انہوں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا، اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو پیالے میں پانی ڈال کر وہ چمڑے کا ٹکڑا بھگو کر اسے پلاتے ہیں، رب شفائیں عطا فرما رہا ہے۔ صحابیات کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ مبارک موجود ہے، اسے سنبھال کے بکسے میں رکھا ہوا ہے،
جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور طبیب علاج سے عاجز آ جاتے ہیں تو اس کا ایک پلو، ایک ٹکڑا، ایک کنارہ پانی کے پیالے میں بھگو کر اسے پلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی شفائیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا حق یہ ہے کہ حضور سے ہر رشتے سے بڑھ کر پیار کیا جائے، محبت کی جائے۔ جنگ احد پہ جب صحابہ اکرام حضور کے ساتھ تشریف لے گئے تو اسے بھی الشفاء میں قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے درج فرمایا ہے کہ ایک خاتون جس کے کئی مرد رشتہ دار حضور کے ساتھ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے گئے ہوئے، خامند بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، اور وہ انتظار میں ہے کہ اب قافلے واپس آئیں گے، جنگ ختم ہو چکی ہے، غزوہ احد مکمل ہو چکا ہے اور صحابہ اکرام کی ٹولیاں واپس آ رہی ہیں، تو وہ عورت رستے میں کھڑی ہے۔ اب ذرا اپنے اپنے دل کا ہم سب جائزہ لیں کہ کسی کا بھائی بارڈر پہ گیا ہوا ہو اور جنگ چھڑی ہوئی ہو، کسی کا بیٹا گیا ہوا ہو، کسی عورت کا خامند گیا ہوا ہو، تو عقل تو یہ چاہتی ہے کہ سوال کیا جائے تو یہ کیا جائے کہ آنے والوں بتاؤ میرا خامند کیسا ہے، میرا بھائی کیسا ہے، میرا بیٹا کیسا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے انداز ہی نرالی ہے۔ وہ رستے میں کھڑی ہے اور ہر آنے والے سے ایک ہی سوال کر رہی ہے کہ آنے والوں بتاؤ میرے آقا محمد مصطفیٰ کیسے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیریت سے تو ہیں، حضور کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، حضور تشریف لا رہے ہیں، سب اسے بتاتے ہیں کہ حضور خیریت سے ہیں، آپ تشریف لا رہے ہیں، لیکن اس کے دل کو چین نہیں آتا۔ اتنے میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری سامنے سے آتی دکھائی دیتی ہے، حضور کا دیدار کرتی ہے، دیوانہ وار حضور کی طرف دوڑ پڑتی ہے، اور اس دوران اسے یہ خبر بھی مل چکی ہے کہ میرا خامد بھی شہید ہو چکا، میرا بیٹا بھی شہید ہو چکا، میرا بھائی بھی جام شہادت نوش کر چکا، لیکن وہ دیوانہ وار حضور کی طرف دوڑ رہی ہے، اور اس کے لبوں پہ اگر الفاظ ہیں تو یہ ہیں کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، حضور جب اب آپ سلامت ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی پریشانی۔ یہ باتیں سنانے کا مقصد صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ باتیں سن کے خوش ہو جائیں، یہ باتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ آج ہمارے دلوں میں حضور کی محبت، حضور کا پیار، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الفت اور آپ کے لائے ہوئے نظام اور آپ کی دی ہوئی شریعت کے حوالے سے ہمارے جذبات کیا ہے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر حرام کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہے؟ کہ آج ہم رشوت اور دو نمبریاں اور جھوٹ اور فراڈ اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی جیبیں کاٹنے اور ان کے مال لوٹنے اور ان کی زمینوں پہ قبضے کرنے سے باز آنے کے لیے تیار ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم پر جو تیسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی صدق دل سے اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، جو حضور نے فرمایا اس پر عمل کرنے کو اپنے لیے باعث نجات سمجھا جائے۔ میرے استاد گرامی حضور اشرف العلماء نور اللہ مرقدہ کے یہ جملے آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام نے تو ان چیزوں میں بھی حضور کی اتباع کی ہے جن میں اتباع کا حضور نے پابندی نہیں بنایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو کسی نے دیکھا کہ جوتے پہنے ہوئے ایک خاص طرز کے، تو پوچھا گیا کہ یہ تو عام طور پہ مدینہ شریف میں نہیں بنتے، کسی اور علاقے سے آتے ہیں، تو آپ نے یہ خاص طرز کے جوتے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ تو فرمایا مجھے اور تو اس کا کوئی سبب پتہ نہیں، سبب ہے تو صرف اتنا ہے کہ حضور بھی اس جیسے نالین پہنا کر دیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور کی دعوت پکائی ایک شخص نے، غریب آدمی تھا، درزیوں کا کام کرتا تھا، کپڑے سلائی کرتا تھا، اور مدینہ شریف کے ایک کونے پہ کنارے پہ اس کا گھر تھا، اور جب ہم گئے تو کوئی عالی شان انتظامات نہیں تھے، سادہ سا کھانا تھا، شوربہ اس نے بنا کے سامنے رکھا، سبزی تھی اس میں، تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی مبارک انگلیوں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے تناول فرما رہے ہیں۔ یہ اتباع کا عالم تھا صحابہ اکرام کا کہ حضور نے خود ہی کھائے نا، کوئی حکم تو نہیں دیا کہ اس سبزی سے محبت کرو، اسے استعمال کرو، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور کو وہ سبزی رغبت سے کھاتے دیکھا ہے، اس دن سے لے کر سبزیوں میں میری سب سے محبوب سبزی وہ ہے جو حضور کو پسند۔ تو یہ ان کا انداز تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا،
حضور کی پیروی کا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسا کرتے دیکھتے تھے پوچھنے کی زحمت نہیں گوارا کرتے تھے، وہ خود بھی وہی کچھ کرنا شروع کر دیتے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگاتار روزے رکھنے شروع کیے، سحری افطاری کے بغیر صحابہ اکرام نے بھی رکھنے شروع کر دیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ چہرے زرد پڑ گئے ہیں، جسم لاغر اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تو صحابہ کا جو جواب تھا وہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو لگاتار روزے رکھنے دیکھے شروع کیے تو ہم نے بھی رکھنے شروع کیے۔ اس میں جسم بھی کمزور ہو رہا ہے، دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ عاشق کا اصل امتحان تو ہے ہی اس میں۔ اگر اطاعت کرنے میں زور نہ لگے، اگر اطاعت کرنے میں دشواری نہ ہو، اگر دل پہ پتھر نہ رکھنا پڑے، اپنی انا کی اور اپنی خواہش کی قربانی نہ دینی پڑے، تو پھر پتہ کیسے چلے کہ یہ عاشق ہے یا نہیں، یہ محب ہے یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم آج یہ عہد کر کے جائیں کہ حتی الامکان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدق دل سے اطاعت گزاری کریں گے، حضور کے فرما بردار بنیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالخصوص جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، میں ان میں سے 2-3 باتوں کا ذکر کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے چلوں گا، اور ربیع الاول شریف میں ہر گفتگو میں ہی یہ گزارشات سامعین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ آج ہماری سب سے شدید ترین ضرورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جن کاموں کی تلقین کی ان میں سے ایک خوبصورت ترین چیز اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور فرمایا میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے میں بہترین ہوں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ جب بھی بیان کیا جائے اس میں ایک لطف ہے، ایک سرور ہے، ایک سامان فرحت ہے ہمارے لیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک کتنا محبت والا، کتنا الفت والا تھا، کتنے پیار والا تھا۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بیویوں کو نوکرانیاں بنائے بیٹھے، سارا دن انہی سے کام بھی لینے ہیں اور پھر انہی کو مارنا پیٹنا بھی ہے، گالی گلوچ بھی کرنی ہے، انہی کو تانے بھی دینے، اور معمولی سا اگر کوئی نمک مرچ میں بھی اوپر نیچے ہو جائے تو اتنی سی بات پہ غصہ جو ہے اور جذبات وہ قابو میں نہیں رہ جاتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کے دن گھر تشریف لائے، حبشیوں کے چھوٹے بچے باہر میدان کے اندر اپنا کھیل کھیل رہے تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کیا تم دیکھنا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چونکہ نوعمری میں شادی ہوئی تھی حضور کے ساتھ، تو حضور اتنی شفقت اور محبت فرماتے تھے کہ ان کی سہیلیوں کو خود بلایا کرتے تھے کہ اس کے ساتھ کھیلو۔ تو حضور نے جب فرمایا کہ دیکھنا چاہتی ہو، انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں، تو حضور خود آگے کھڑے ہوئے، وہ حضور کے پیچھے کھڑی ہوئی اور انہوں نے اپنی ٹھوڑی حضور کے کندھے پہ رکھ لی اور وہ دیکھنے لگ گئیں۔ کچھ دیر کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب بس کریں، تم نے دیکھ لیا؟ تو فرماتی ہیں میں نے کہا کہ نہیں میں اور دیکھنا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر بعد حضور نے پھر جب پوچھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج دیکھوں تو صحیح حضور مجھ سے کتنا پیار فرماتے ہیں، میری کتنی محبت حضور کے دل میں ہے، کتنی اہمیت ہے میرے لیے حضور کے دل میں۔ تو فرماتی ہیں کہ جب تک میں نے بس نہیں کہا حضور وہاں سے پیچھے نہیں ہٹے، جتنی دیر میرا دل تھا میں وہ دیکھتی رہی، حضور وہاں کھڑے رہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سفر پہ روانہ ہونے لگے تھے حضور، تو اونٹ بٹھایا گیا ان کی سواری کے لیے، تو ان کو سوار ہونے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ تو میں کہتا ہوں آج کوئی چودھری صاحب، کوئی وڈیرا، کوئی زمیندار، کوئی جاگیردار، وہ بھی یہ کر کے دکھائے ذرا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سید المرسلین ہو کر کیا کیا کہ حضور نے جب دیکھا کہ میری زوجہ کو دشواری ہو رہی ہے سوار ہونے میں،
تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور قریب تشریف لائے اور ان کے قریب آ کر اپنا ایک گھٹنا زمین پہ بچھایا، دوسرا گھٹنا کھڑا کیا اور انہیں فرمایا یہاں پاؤں رکھ کر اونٹ کے اوپر سوار ہو جائے۔ یہ انداز محبت اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ پھر مجھے بتائیے کہ جب ہم یہ سلوک کریں گے تو پھر گھر جنت کا نمونہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ اگر غلطیوں سے درگزر ہوگی، کسی سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے، کوئی کسی چھوٹے بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب ہے خادم رسول اللہ، حضور کے خادم، 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہے اور عرصہ بھی وہ حضور کے ساتھ گزارا کہ جو بچپنے کا ہوتا ہے۔ بچے قدم قدم پہ غلطیاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کو کہا کچھ جاتا ہے، کرتے کچھ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ سیرت اور حدیث کی کتابوں میں آج بھی جگمگا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے 10 سالوں میں حضور نے مارنا تو دور کی بات ہے، اتنا بھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یا تجھے یہ کام کرنے سے روکا تھا، تو نے یہ کام کیوں کر دیا۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور نے مجھے کسی کام بھیجا، کسی کو بلانے کے لیے یا کوئی کام کرنے کے لیے، میں باہر نکلا تو میرے ہم جولی، میرے ہم عمر لڑکے رستے میں کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ یاد ہی نہیں رہا، ذہن میں نہیں رہا کہ حضور نے کوئی کام کہا تھا، بچپنا تھا۔ ادھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب انتظار فرما لیا اور دیکھا کہ وہ واپس نہیں آ رہے تو حضور ان کی تلاش میں نکلے۔ جب قریب پہنچے حضور تو دیکھا کہ وہ تو مگن ہے اپنی کھیل میں اور کھیل رہے ہیں، تو حضرت انس فرماتے ہیں مجھے پتا اس وقت چلا جب ٹھنڈا ٹھنڈا ہاتھ میری گردن کے اوپر لگ رہا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور تشریف فرما ہے، نہ مارا ہے، نہ پیٹا ہے، نہ جھڑکا ہے، نہ کوئی زد و کوب کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو صرف اتنا فرمایا کہ میں نے تجھے ایک کام بھیجا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دوڑ لگا دی اور دوڑتے دوڑتے عرض کیا حضور میں ابھی آپ کا حکم پورا کر کے واپس آ رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ہر اس شخص کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا کہ جس کو ہمارے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، چاہے وہ ہمارے گھر والے ہوں، چاہے وہ نوکر چاکر ہوں، ہمارے ساتھ رہنے والے ہوں، شاگرد ہوں، دوست احباب ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی نرمی کا، رفق کا، مہربانی اور شفقت کا پیکر تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بھی اسی کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسری بات جو معاشرتی حوالے سے سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے انتقام لینے کو باعث فخر سمجھا جاتا تھا، دشمنیاں پالنے کو باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ آپ اس دور کی شاعری بھی اگر پڑھیں تو اس میں بھی شاعر اسی بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں قبیلے پہ حملہ کیا تو نہ عورتوں کو چھوڑا، نہ بچوں کو چھوڑا، نہ بوڑھوں کو چھوڑا، سب کو تہہ تیگ کر دیا اور گردنیں کاٹ ڈالی اور خون بہایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اس لیے اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ حضور آئے تو حضور نے بتایا انتقام لینا باعث فخر نہیں ہوتا، معاف کر دینا باعث فخر ہوا کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا خوبصورت ارشاد ہے جس کو کہتے ہیں نا مائنڈ چینجنگ، ذہن کی سمت تبدیل کر دینے والا، کہ فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو زمین پہ گرا کے اس کی چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ جائے اور اس کو پچھاڑ ڈالے۔ تو پھر حضور پہلوان کون ہے؟ فرمایا پہلوان تو وہ ہے کہ جو غصے کے وقت بھی اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھے، کسی کے ساتھ ناجائز زیادتی نہ کرے، کسی پر ناجائز ہاتھ نہ اٹھائے، اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف یہ زبان سے نہیں ارشاد فرمایا، یہ بات یاد رکھے دنیا میں سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے، وہ تو میں آپ کو کافی دیر سے کر رہا ہوں اور گھنٹہ 2 گھنٹے اور بھی کر سکتا ہوں۔ نصیحتیں کرنا کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خون کے پیاسوں کو خود معاف کر کے بھی دکھایا۔ طائف میں جب حضور تشریف لے گئے اور اتنا پتھراؤ کیا گیا کہ آپ کے نالین اقدس تک لہو سے تر بتر ہو گئے اور سارا جسم مبارک زخموں سے چور چور ہو گیا، تو ایک باغ کے اندر حضور بیٹھے جا کر، وہاں ایک آدمی تھا جسے اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی، اور میں یہ بھی اکثر کہتا ہوں
کہ یہ بھی کوئی رب کے عجیب ہی دستور ہیں کہ وہ جو رئیس زادے تھے جن کے پاس حضور گئے تھے، طائف کے جو دو بھائی سردار تھے، ان کے سامنے بھی حضور نے دعوت دین دی، انہوں نے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگایا اور حضور کو زخمی کیا، اور یہ جو باغ میں بیٹھا ہوا کسی کا ملازم گوڈی کر رہا تھا، اس نے حضور کا چہرہ دیکھ کے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ غریبوں کو توفیق مل جاتی ہے اور کوٹھیوں محلوں والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو جب حضور وہاں تشریف فرما ہوئے اور اس نے اپنے مالک کی اجازت سے وہ انگوروں کا رس نکال کے حضور کو پیش کیا اور حضور تھوڑی دیر وہاں سستائے، تو جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، اور آج رب نے اسے حکم دے کر یہ بھیجا ہے کہ آج تم نے وہی کرنا ہے جو میرا محبوب ارشاد فرماتا ہے۔ اور وہ عرض کرتا ہے حضور حکم دیں تو پوری آبادی کو ان پہاڑوں کے درمیان مسل کے رکھ دوں اور کوئی بھی یہاں زندہ باقی نہ بچے۔ لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا تو کیا فرمایا، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، مجھے رب نے برباد کرنے والا نہیں آباد کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو کیا مانگی؟ حضور نے فرمایا یا اللہ اگر ان کے نصیبوں میں ایمان نہیں تو ان کی آنے والی نسلوں کو دولت ایمان عطا فرما، انہیں مشرف با ایمان کر دے۔ اور پھر حضور کی اس شفقت، محبت، اس عفو درگزر اور اپنے دشمنوں کو بھی اور ان کے لیے بھی ابر رحمت بن کر جو حضور کا برسنا تھا، اس کا رزلٹ کیا ظاہر ہوا کہ حضور جب ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ گئے تو 5-6 سال کے بعد آپ اگر سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو اس کو باقاعدہ بڑے اہتمام سے سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ پورے کا پورا طائف مدینے میں جا کر حضور کے قدموں میں سر رکھ کے مسلمان ہوا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی کہ ہم بھی عفو درگزر کو اپنائیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کو اپنا معمول زندگی بنائیں۔ آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، حضور کی باتیں ہیں، جتنی دیر بھی کی جاتی رہیں لذت کا سامان ہی ہے ان میں، لیکن اصل مقصود عمل ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے کردار میں حضور کی سیرت کی یہ روشنیاں بھریں۔ آخری پیغام جو دے کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دور میں حلال کمانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے اور حرام کمانا زیادہ آسان ہے۔ وہ خود چل کے آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ آپ اگر کسی بھی محکمے میں ہیں، کسی بھی جگہ پہ کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے، تو بعض اوقات افسران بالا مجبور کرتے ہیں، بعض اوقات اس طرح کے دباؤ اور دھمکیوں میں بندے کو گزرنا پڑتا ہے کہ وہ حرام کام کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضور کے دین کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کر کے حرام کا ایک لقمہ چھوڑو گے تو اللہ اس کے بدلے میں 1000 لقمے حلال کے تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور اس بات کی طرف بطور خاص توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، عبادتیں ساری وہ تبھی قابل قبول ہوں گی جب گلے سے نیچے اترنے والا لقمہ حلال کا لقمہ ہو۔ اسی پر تو انحصار ہے ساری عبادتوں کی قبولیت کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جو بڑی ہی دل دہلا دینے والی ہے اور حرام کی جو شناعت ہے اور برائی ہے اس سے بندے کو بخوبی آگاہ کرنے والی ہے، وہ عرض کر رہا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ دور دراز علاقے سے اونٹنی پہ سفر کرتا ہوا، منزلوں پہ منزلیں مارتا ہوا مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے، اس کا چہرہ غبار آلود ہے، لباس غبار آلود ہے، اور اللہ کے گھر بیت اللہ کے سامنے صحن کعبہ میں وہ کھڑا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے بار بار التجائیں کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، اپنی عرضیاں بارگاہ الہی میں پیش کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے جواب یہ آتا ہے کہ تیری دعا کیسے قبول کی جائے جب کہ تیرے بدن پہ جو لباس ہے وہ حرام کے پیسوں کا ہے، تیری غذا حرام کے پیسوں کی، تیری سواری حرام کے پیسوں سے خریدی ہوئی ہے، انا یستجاب لک، تیری دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل کے ذریعے بھی اور اپنے قول کے ذریعے بھی جو تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہے، اگر چاہتے ہو سجدوں میں لذتیں ملیں تو پھر لقمہ حلال اپناؤ، اگر چاہتے ہو اولاد فرما بردار بنے، کل گریبان کو ہاتھ نہ ڈالے، عزت اور احترام کرنے والی ہو، تو آج اولاد کی غذا لقمہ حلال کو بنائے۔ آخر میں ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔
میں نے ایک تاریخ کی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ کسی دور میں قاہرہ میں ایک مسجد تھی، مسجد توبہ کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے. اس میں ایک عالم دین اپنے چند طلبہ کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور غربت کا دور تھا، طلبہ بھی کہیں سے کوئی آ جائے کھانا، کوئی لنگر شریف تو کھا لیا، ورنہ پھر کئی کئی دن فاقوں سے بھی گزرتے تھے. تو ایک نوجوان اسی طرح جو کئی دنوں سے فاقوں کے اندر مبتلا تھا، اور اب کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ چلنا پھرنا بھی دشوار لگتا تھا، اس نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی حل اس کا نکالا جائے. تو مسجد کی چھت پہ چڑھا کہ ساتھ کسی مکان سے کوئی اگر کھانے کی پکنے کی کوئی خوشبو یا کہیں سے کوئی کھانے پینے کی چیز مجھے نظر آئے. تو چلتے چلتے اسے ایک مکان کی باورچی خانے کے چمنی سے پکے ہوئے کھانے کی خوشبو آتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ مکان میں کوئی بھی نہیں ہے، کھلا صحن ہے اور گھر کے دروازے بند ہیں. تو وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کے جب باورچی خانے میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کھانا پکا ہوا ہے، اور وہ اس میں سے ایک لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالتا ہے، لیکن ابھی نوالا توڑتا نہیں ہے کہ اس کو خوف خدا، اللہ تبارک و تعالی کی خشیت اس کے دل میں اس کا چراغ روشن ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ تو ذرا سوچ، تو حضور کے دین کا طالب علم ہے، اور یہ تو کسی کے گھر میں چوری چھپے آ کر اس کا کھانا اس کی اجازت کے بغیر کھا رہا ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے. تو منہ سے نکال کر وہ وہیں رکھتا ہے اسی برتن کے اندر، اور واپس چلا جاتا ہے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ. تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ استاد محترم کے پاس ایک بوڑھا شخص اپنی نواسی کو لے کے آتا ہے کہ میں اس کے رشتے کے لیے پریشان ہوں، یہ بچی جوان ہو گئی ہے، ماں باپ اس کے دنیا میں نہیں رہے، میں ہی اس کا والی وارث ہوں، اس کے لیے کوئی صالح نوجوان. تو وہ استاد صاحب اس نوجوان کا اس کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں لڑکی کے ساتھ. اور جب وہ لڑکی اپنے خامند کو لے کے گھر آتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے تو جوان دیکھتا ہے کہ یہ وہی گھر ہے جہاں سے میں ابھی واپس گیا تھا. اور جب وہ کھانا لے کے آتی ہے تو حیرانی کا اظہار کرتی ہے کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، تو یہاں کسی نے ایک لقمہ ایک حصہ اس کا اٹھایا ہے، تو پتہ نہیں کون ہمارے پیچھے گھر آیا. تو جب وہ جا کے استاد صاحب کو بتاتا ہے تو استاد صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹا، تجھے اللہ نے اس واقعے کے ذریعے یہ سبق دیا ہے کہ تو نے ایک حرام کا لقمہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا، رب نے تجھے سارا گھر بھی دیا، گھر والی بھی عطا فرمائی. حرام کا ایک لقمہ چھوڑنے سے اتنے وافر مقدار میں حلال اللہ تبارک و تعالی نے تیرا مقدر بنایا. تو یہ تین باتیں جو میں نے بالخصوص آخر میں عرض کی ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کا ادب و احترام، بیوی بچوں کے ساتھ نرمی شفقت اور محبت کا رویہ، اور عفو و درگزر، انتقام کی بجائے معاف کر دینے کو اپنی عادت بنانا، اور حرام کو چھوڑ کر رزق حلال کی طرف متوجہ ہونا اور اسی کو اپنی خوراک اور غذا بنانا. یہ تین پیغام تینوں اس دور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ہماری عملی زندگی، ہمارے معاشرتی مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی جو سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صرف باتیں بنانے کی بجائے ہوتا یہ ہے، میں اکثر یہ سوچتا ہوں اور کبھی کبھی تو حضرت بہت پریشان بھی ہو جاتا ہوں کہ جلسے تقریریں واعظ و نصیحت بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اگر باہر نکل کے دیکھا جائے تو بے عملی کے سیلاب میں بھی کوئی رکاوٹ ہمیں نظر نہیں آتی. دن بدن ہماری کوتاہیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سنانے والے ہیں ہم بھی شاید سنانے تک ہی اور آپ لوگ بھی صرف سننے تک ہی محدود ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی دولت نصیب فرمائے، حسن کردار اللہ تعالی ہم سب کا مقدر بنائے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کا اور اپنی رضا کا ہمیں حقدار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.